اسٹوڈینٹس، پروفائل آف فراسٹر کی ایگزامپل آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو فراڈ کرتے ہیں وہ زیادہ تر مرد حضرات ہوتے ہیں اور کافی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ان کی جو ایج ہوتی ہے وہ 36 سے 55 ہوتی ہے. جو یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں ان کا یہ ٹینیور ہوتا ہے، کیونکہ اس ایج میں یہ لوگ بہت زیادہ میچور ہو چکے ہوتے ہیں. اور یہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں یہ آرگنائزیشن کے ایسے امپلائیز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ٹائم آرگنائزیشن کے اندر لگا چکے ہوتے ہیں. تو پھر وہ کیوں فراڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے آرگنائزیشن کن کن کنٹرولز میں ویک ہے، کہاں سسٹمز میں آرگنائزیشن ویک ہے، کہاں اسٹرانگ ہے. تو وہ اس ویکنیسز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فراڈ کرتے ہیں. پھر وہی بات میں بتاتا چلوں، مرد حضرات فراڈ کرتے ہیں، کافی انٹیلیجنٹ پیپل ہوتے ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. ہائیلی ایجوکیٹڈ کے ساتھ ساتھ ان کی ایج کا جو ٹینیور ہوتا ہے 36 سے 55 ہوتا ہے، اور کافی اولڈ امپلائیز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے، اور کافی زندگی میں ادر معاملات میں، ادر ایشوز میں ناکامیاں انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو انٹرنل ہی ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سائیکالوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا. ایک ایگزامپل میں آپ سے شیئر کروں، یہ میری اسی طرح میرے ایک کیسز میں سے ایک پرسنل ایگزامپل جو میں نے انویسٹیگیٹ کیا. میں آپ سے یہ ایگزامپل اس لیے انویسٹیگیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ خود ہاتھ سے سالو کی ہوتی ہیں، تو آپ کو ریئل ٹچ ایک ملتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوتا. یہ ایک ریٹیل سٹور کی ایگزامپل ہے، نام نہیں بتا سکتا اسی طرح. اچھا، اب اس میں کیا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، آپ نے 1 لاکھ کی شاپنگ کی، 1,15,000 کی شاپنگ کی، آپ نے ڈفرینٹ آئٹمس لے لیے. میں نے کہا جی 10 سوٹ اٹھا لیے، 5 میں نے بوٹ اٹھا لیے، کچھ لیڈی سوٹ اٹھا لیے، کچھ جینٹس کے سوٹ اٹھا لیے، کچھ اور چیزیں، کچھ میں نے کراکری کا سامان اٹھا لیا، کچھ میں نے گروسری کا، کچھ بل بن گیا 1 لاکھ 1.25 لاکھ کا. ہوا کیا تھا، جب آپ وہ بل بناتے ہیں پوائنٹ آف سیل سسٹم میں، آپ کو اس سسٹم کو پوائنٹ آف سیل کہتے ہیں، جہاں پہ ریٹیلرز بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں 10 سوٹ، وہ سویپ کر رہے ہوتے ہیں 10 سوٹ ہیں، پھر آپ نے گروسری کا سامان لیا، جو سسٹم میں پنچ کر رہے ہوتے ہیں سافٹ ویئر کو کہتے ہیں پوائنٹ آف سیل. تو جب اس میں یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پنچ کر رہے ہوتے ہیں، آئٹم کا کوڈ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوڈ کی 5 آئٹمس لی ہیں، اس کوڈ کے 5 بوٹس لیے ہیں آپ نے، پھر آپ نے یہ بیلٹس لی ہیں، ڈفرینٹ آپ نے جو چیزیں لی ہوتی ہیں. جیسے بل اوکے ہوتا ہے تو اتنا سامان پیچھے جو انوینٹری ہوتی ہے شاپ میں وہ مائنس ہو جاتی ہے سسٹم میں. مطلب اگر 100 سوٹ پڑے ہوئے تھے شاپ کے اندر، سسٹم کے اندر بھی 100 سوٹس آ رہے ہوں گے، آپ نے جب 10 سوٹ لے لیے اس میں سے، تو جیسے ہی بل بنا تو وہ انٹر کرے گا تو 10 سوٹ جو ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے سسٹم کے اندر. اب پھر کیا ہوگا، 10 سوٹ آپ لے گئے، شاپ کے اندر کتنے سوٹ رہ گئے، 100 میں سے 90، اور سسٹم کے اندر بھی کتنے ہوں گے، 100 میں سے 10 نکل کے 90. تو فزیکل اسٹاک ورسز ایکچوئل اسٹاک، فزیکل اسٹاک ورسز سسٹم اسٹاک، جو فزیکل جو فلور پہ پڑا ہوا ہے، اور سسٹم اسٹاک جو سسٹم کے اندر، وہ ریکنسائل ہو رہا ہے. جیسے 50 بیلٹس پڑی ہوئی تھی، آپ نے 5 بیلٹس پرچیز کر لی، تو پیچھے رہ جائے گی ایکچوئل 45. تو سسٹم کے اندر جب بل بنے گا 5 بیلٹس نکل جائیں گی تو 45. اب ہوا کیا، جب میں نے سارا سامان لیا تو اچانک ہوا کیا، یہ ساری سٹوری ہمیں بعد میں پتہ لگی. تو کسی کسٹمر نے جب سامان لیا 1 لاکھ 1.25 لاکھ کا، تو اس نے اس کسٹمر کو کہا کہ سر وہ سسٹم نا ہیلڈ ہو گیا، تو نا بل نہیں نکل سکتا، کیونکہ اوپر کیمراز بھی لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، کسٹمر نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بل مینول بنا دیں. اس نے مینول بل بنا دیا، وہ ٹیگز لگے ہوئے تھے، ٹیگز کو دیکھتے دیکھتے اس نے مینول بل بنا کے 1,15,000 اس کو پے کر دیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، غور سے سنیں، ہوا کیا، ایکچوئل سٹاک جو تھا وہ نکل گیا شاپ میں سے. کیا سسٹم میں بل بنا؟ نہیں بنا. سسٹم میں بل نہیں بنا، تو سسٹم میں جو سٹاک تھا وہ مائنس نہیں ہوا. جیسے کہ 10 سوٹ لیے تھے تو فلور کے اوپر سے تو 10 سوٹ وہ کسٹمر لے گیا، تو 100 میں سے 10 نکل گئے تو پیچھے 90 رہ گئے. سسٹم میں 100 سوٹ ہی آ رہے تھے، 10 نہیں نکلے کیونکہ بل نہیں بنا، تو 100. تو ڈفرنس کیا آ گیا، 10 کا. 90 فلور پہ، 100 سسٹم کے اندر، وہ 1,15,000 جیب میں. اچھا، اب کیا ہوا، اب بل تو بنا ہی نہیں، وہ پیسے جیب میں، بل بھی نہیں بنا، تو رات کو کیا ہوگا، رات کو سسٹم کے اندر جتنے بل آ رہے ہوں گے وہ ساروں کا ٹوٹل وہ کرے گا، اس کے بعد اتنا کیش ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو سسٹم میں بل ہی نہیں بنا تو وہ کیش اس نے جیب میں ڈالی اور بل سسٹم کے اندر بنا نہیں. تو سسٹم تو آپ کا ریکنسائل ہے، 10 بل بنے تھے، 10 کے پیسے اویلیبل ہیں. جو 11واں بل بنا تھا وہ سسٹم کے اندر تو آیا ہی نہیں،
اور وہ کیش بھی جیب میں ہے، نہ اس نے وہ کیش ڈراور میں ڈالا. ایک ہوتا ہے اگر اس نے سسٹم میں 10 بل بنے تھے، اس نے کیش لیا ریسیو کیا 11 کسٹمر سے، تو وہ اس نے کیش اگر اس میں ڈراور میں ڈالا ہوتا تو obviously فرق آ جانا تھا کہ 10 کا بل بنا تو 11 اتنے زیادہ پیسے، جو پیسے زیادہ کیوں ہیں؟ وہ پیسے اس لیے زیادہ ہونے تھے کہ ایک بل نہیں بنا تھا. تو اس نے تو ایسا کیا ہی نہیں، اس نے تو اس طرح سے کیا کہ 10 بل بنائے، 10 کا 10 جو بل بنے تھے وہ کیش اس ڈرا کے اندر تھا. جو 11واں تھا وہ اس نے نہ بل بنایا اور وہ پیسے بھی اس نے جیب میں ڈال لیے. تو آپ کا سسٹم تو ریکنسائل ہو گیا. آپ نے دیکھے سسٹم میں 10 بلز بنے تھے، ان کے پیسے ہیں، سسٹم تو ریکنسائل ہے. فرق کہاں ہے؟ ایکچوئل اسٹاک ورسز سسٹم اسٹاک میں. تو اب اس نے اس کیس میں یہ کیا کہ کمپنی کی پالیسی تھی کہ سال بعد جب اسٹاک کاؤنٹ ہوگا تو جو ڈفرنس آئے گا اسٹاک کے اندر، سپوز اگر 1 لاکھ روپے کا یہ اسٹاک کم ہوا ہے تو اس میں کیا ہوگا، 50% کمپنی بیئر کرے گی، مطلب 50,000 رہ گیا پیچھے، لاکھ کا 50% کمپنی نے کہا ہم بھی ہے. 50% جتنے دکان میں کام کر رہے ہیں، جتنے اس ریٹیل اسٹور کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ ساروں پہ ایکولی ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو اگر وہاں پہ 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو 50,000 ہے تو 5,000 یا 10,000 ایکولی ڈیوائڈ ہو جائے گا. 5,000 ڈیوائڈ ہوگا اگر 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو. اچھا، اب 5,000 اس بندے کی اکیلی سیلری میں سے کٹے گا تو 1,15,000 تو اس نے چوری کیا تھا، تو اس میں سے 5,000 کٹ بھی جائے گا تو 1,10,000 تو اس کے پاس پھر بھی آ گیا. لیکن نقصان کن کو ہوا؟ باقی امپلائیز کو اور کمپنی کو. اب جب انویسٹیگیٹ ہوا تو پتہ یہی لگا کہ وہ بندہ کمپنی کا سب سے پرانا امپلائی تھا اور اس کی ایج 45 ایئرس تھی. ٹھیک ہے، اور ہائیلی ایجوکیٹڈ کا مطلب obviously وہ ریجنل مینیجر تھا، اس کے انڈر 5 سے 6 اسٹور آتے تھے. ریجنل مینیجر تھا، MBA ان سیلز، کوالیفائڈ بندہ تھا. یہ سارے اس کے وہی کریکٹرسٹکس تھے جو ہم نے ڈسکس کیا. یہ تو وہ تھے، لیکن اس نے بھی فراڈ کیا کیوں؟ وہی بات، پریشر تھا اس کے اوپر. وہ فراڈ کیوں کرتا تھا؟ اس نے 1300 cc گاڑی رکھی ہوئی تھی، اس کے پاس 2 فونس تھے، وہ بھی بڑے ایکسپینسو فونس تھے اس کے پاس. اس کے بعد وہ گھر میں رہتا تھا لیکن گھر اس کا کرائے پہ تھا. کپڑے اس کے مہنگے سے مہنگے ہوتے تھے، جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیزائرڈ اسٹیٹس سمبل. اس کا ڈیزائرڈ اسٹیٹس سمبل تھا کہ میں اچھے سے اچھے کپڑے پہنوں، فون اچھے سے اچھے رکھوں اور گاڑی بھی رکھوں. تو اس چیز کو اس کو پریشر تھا. اس کے آبویسلی انہیں بجلی کے بل بھی دینے، تو ان چیزوں کو وہ پورا کرتے ہوئے، ان چیزوں کا پریشر دیکھتے ہوئے کیا کیا؟ یہ پریشر تھا جو ہم نے فراڈ ٹرائنگل میں پڑھا. اب میں آپ کو چین بتا رہا ہوں پوری. فراڈ ٹرائنگل میں پڑھا تھا پریشر، اپرچونٹی، ریشنل. یہاں اس کو پریشر تھا. پریشر کی بیس پہ اس نے فراڈ کرنا تھا. فراڈ کی اپرچونٹی بھی مل گئی، سسٹمز ویک تھے. ٹھیک ہے، اس نے اپرچونٹی ملی، اس نے فراڈ بھی کر لیا. اور اس کے بعد اس کے کریکٹرسٹکس بھی وہی تھے جو ہم نے پڑھے تھے. پروفائل آف فراڈسٹر کہ ایج اس کی وہی تھی، لانگ، کافی پرانا امپلائی تھا اور ہائیلی کوالیفائڈ تھا اور مرد حضرات تھے، مطلب بندہ تھا وہ. تو اب اس پورے کیس کو ہم اس طرح سے کیٹیگرائز کو اس طرح سے سیکوینس میں دیکھیں کہ پہلا اس کو پریشر تھا، پھر اس کو موقع بھی مل گیا، اپرچونٹی. سسٹمز ویک تھے، اس نے فراڈ کر لیا، اپرچونٹی مل گئی. پھر اس کے بعد اس کی پروفائل کیا تھی؟ وہی جو ہم نے دیکھی کہ وہ پرانے سے پرانا امپلائی. میں آپ کو پھر بتاتا چلوں، مرد بندہ تھا، مطلب مین تھا، ہائیلی کوالیفائڈ تھا اور کمپنی کا سب سے پرانا امپلائی تھا. کم سے کم اس نے 25 سال کمپنی کے ساتھ لگائے تھے، اسے پتا تھا کہاں کہاں نقصان ہوا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اس نے کیا کیا؟ اکٹھا کر کے فراڈ کر لیا اور وہ سکسیزفل ہوتا رہا. لیکن ایک دن یہ پکڑا کیسے گیا فراڈ؟ جب وہ 1,15,000 اس نے جیب میں ڈال لیا. اگلے دن جب کسٹمر آیا اس نے کہا میرا وہ بل دے دیں. اس ٹائم پہ وہ بندہ ڈیوٹی پہ نہیں تھا. کسٹمر نے پھر کہا جی کل میں اتنی چیزیں لے کے گیا ہوں، میں یہ لے کے گیا ہوں، سسٹم میں آپ کے بل کیوں نہیں آ رہا؟ اس ٹائم پہ کوئی اور بندہ تھا اتفاقاً. تو اس نے پچھلی کل کی پوری ہسٹری نکالی. اس کل کی ہسٹری میں پورا 1,15,000 کا کوئی بھی بل نہیں تھا. پھر وہی بات ہوئی، ایکسیڈنٹلی یہ فراڈ پکڑا گیا اور پھر آگے یہ انویسٹیگیٹ ہوا. تو یہ تھی ہماری ایگزامپل پروفائل آف فراڈسٹر، جس کو ہم نے لنک کیا فراڈ ٹرائنگل کے ساتھ. اور پھر اس میں فراڈ ٹرائنگل ہمیں بتاتا ہے کہ فراڈ کیوں کیا جاتا ہے، پریشر کی وجہ سے، اپرچونٹی کی وجہ سے. پھر ہم نے اس نے فراڈ کیا اور اس کو ہم نے لنک کیا، جو فراڈ جو بندہ تھا اس کو ہم نے لنک کیا پروفائل آف فراڈسٹر کے ساتھ اور وہ بھی الائن کر گئی. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری ایگزامپل.